عوام کے پیسوں سے خریدی گولی عوام کے سینے پہ ماری ہے. یہ زیب نہیں دیتا. آئیں ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں کہ آپ ٹی وی پر فلاں بندے کا نام نہیں لے سکتے, عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ یہ میڈیا ہے, پھر کیوں نہیں نام لے سکتے؟ یہاں مودی کا نام لیا جا سکتا ہے میڈیا پر, گجرات کے بچر کا اور قاتل کا نام لیا جا سکتا ہے, عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ غلط روایت ہے. آج عمران خان کے خلاف ہوگی, کل پی پی والوں کے خلاف, نون کے سب کے خلاف ہوگی. یہ غلط روایتوں کو نہ چلنے دیا جائے. نام نہیں لیا جا سکتا, کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ عجیب ہے, خدا بن بیٹھے ہیں آپ. کہاں لکھا ہے کہ عمران خان کا نام لینا حرام ہے, گناہ ہے؟ مودی کا گناہ نہیں ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کا نام لیا جاتا ہے. عمران خان جو پاکستان کا بیٹا ہے, اس وطن کا بیٹا ہے, پاکستان کا ہیرو رہ چکا ہوا ہے, خدمت خلق کرتا رہا ہے, اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ کام اگر نواز شریف کے ساتھ کیا جاتا ہم اس کی بھی مخالفت کرتے. یہ پاکستان کے کسی ہندو کے ساتھ بھی کیا جاتا ہم اس کی بھی مخالفت کرتے. وہ پاکستانی بھائی ہے ہمارا. ہمارے سب اصولی سٹینڈز ہیں. انشاءاللہ ہم صبر کریں گے, ثابت قدم رہیں گے, اپنے خدا پر توکل کریں گے, شہداء کی روحوں سے توسل کریں گے اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ. جیت حسینیوں کی ہے اور شکست یزیدیوں کی ہے, اور یہ نعرہ ان کی شکست کا اعلان ہے, لبیک یا حسین. پاکستان کا استحکام آئین کی حکمرانی کے ذریعے ہوگا, آئین کی سربلندی سے ہوگا, قانون کی عملداری سے ہوگا, پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق دینے سے ہوگا. استحکام ایسے حاصل ہوگا. استحکام دہشت گردوں کو, تکفیریوں کو, قاتلوں کو باہر نکال کر جلوس نکلوا کر نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کو نکالا گیا جلوس نکالنے کے لیے جو سراپا تکفیری ہیں, قاتل ہیں. دیکھو, مظلوم کی آس سے بچو, مظلوم کی آس سے بچو. آپ ظالموں کے فرعون, قرآن پڑھتے ہو سارے, فرعونوں سے عبرت حاصل کرو. اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا اسی جگہ پر جہاں پر فرعون کو غرق کر دیا. پاور پر جب تک غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ نہیں چھڑوایا جائے گا, پاکستان میں کسی کو حق نہیں ملے گا. ہمارے 20,000 شہید ہیں, ایک قاتل کو بھی سزا ملی. احسان الاحسان, قاتل اور قاتلوں کا ترجمان پکڑا ہوا بھاگ جاتا ہے, جا کے ترکی سے نکلتا ہے. عوام کے پیسوں سے خریدی گولی عوام کے سینے پہ ماری ہے. یہ زیب نہیں دیتا. آئیں ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں, ہم سب کو سینے کو لگانے کے لیے تیار ہیں. آئیں ایک ایسا رستہ اپنائیں جس سے ہمارا وطن ترقی کی طرف جائے. عوام میں اور پاک فوج میں فاصلہ نقصان دہ ہے. فوج کی طاقت ٹینک نہیں ہوتی, توپ نہیں ہوتے, گولیاں نہیں ہوتی. فوج کی طاقت عوام ہوتے ہیں, عوام ہوتے ہیں فوج کی. جیسے آغا صاحب نے کہا تھا, ہمارے فوج کے سپاہی جوان, ہمارے سلوٹ ہیں انہیں, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہم آرام سے سوتے ہیں. لیکن سیاسی فیصلے, سیاسی حکومت چلانا آئین کی روح سے حکومت کا کام ہے, منتخب شدہ حکمرانوں کا کام ہے. ہر آئین نے ہر ایک کی ڈومین کو واضح کیا ہوا ہے, ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہے. پاکستان نہیں تو نہیں بچے گا حاکم بدہن. جب نالائق لوگوں کو اوپر لایا جائے اور جب فیلئر کو ری انفورس کیا جائے, غلط اسٹریٹجیز اپنائی جائیں, تو پھر ملکوں کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. سوویت یونین کیسے تباہ ہوا تھا؟ ایٹمی طاقت تھا سوویت یونین. کیا ہوا؟ دشمن ملکوں نے نفوذ کیا, اور کے سپاہی نے, جاسوسوں نے نالائق لوگوں کو اوپر لانے میں سپورٹ کیا گیا. جو انکمپیٹنٹ لوگ تھے ان کو اوپر لایا گیا. رزلٹ کیا نکلا؟ سوویت یونین ٹوٹ گیا. ہمارے ملک کے اندر بھی نالائقوں کو اوپر لایا جا رہا ہے, نالائقوں کو, انکمپیٹنٹ لوگوں کو, جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ, انہیں طاقت دی جا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی ہے, بربادی ہے اور رسوائی ہے. ہم اپنے وطن کی خاطر جیئیں گے بھی اور مریں گے بھی. یہ ہماری مادر وطن ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں بہت پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرنے میں بھی. ہم پر یہ کوئی دباؤ مت ڈالے کہ ہم لوٹے بن جائیں, لاؤز باللہ من ذالک, جو باتھ روموں میں رکھے جاتے ہیں. درست ہے, جہاں تعفن ہے وہاں رکھے جاتے ہیں. ہم کسی قیمت پر بھی اس سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ سے عہد کرتے ہیں, شہیدوں سے عہد کرتے ہیں. ہم اپنی قوم کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے, ان کا سر نہیں جھکنے دیں گے. آپ اپنا سر افتخار سے بلند رکھو گے. ابھی مسئلہ نہ پی ٹی آئی کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ نون لیگ کا ہے. مسئلہ وطن بچانے کا ہے, پاکستان بچانے کا ہے. آپ نے حکومت گرائی مس کیلکولیشن کی, کوئی وقت نہیں تھا اس غلط کام کا. لوٹے بنائے, افراد خریدے. ہم لوٹا بننے والوں پر تبرہ کرتے ہیں, خدا کی لعنت بھیجتے ہیں ان پر. کس قانون اور ضابطے کے تحت یہ ہوا؟ کس اخلاقی ضابطے کے تحت یہ ہوا؟ عجیب ہے, شرم بھی نہیں آتی. لوٹے بنائے, حکومت آپ نے گرائی.
آج کہاں چلا گیا سلسلہ. جب حکومت گرائی گئی, بس چند باتیں یہاں سے کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ مچھ کے واقعے کے بعد سے میں ناراض تھا عمران خان صاحب سے. میں نے کوئی ملاقات نہیں کی ان کے ساتھ, نہیں گیا ملنے کے لیے. کئی لوگ آئے, میں نے کہا نہیں ملوں گا. لیکن جب یہ حکومت گرائی گئی, ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اس کسی کو حق نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر حکومت گرانے کا یا حکومت کو لانے کا. یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے, اور یہ ہم کسی کو بھی حق نہیں دیں گے اس حق پر ڈاکہ ڈالے. ہم نے رات 11 بجے پریس کانفرنس کی اور مذمت کی. اس کے بعد خان صاحب سے میں ملا, اور بیچ میں کافی چیزیں واضح بھی ہو چکی. میں نے انہیں کہا اگر ہمارے دشمن کی بھی حکومت گرائی جاتی ہم اس کی مخالفت کریں. حتیٰ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی جاتی جس سے ہم لڑ رہے ہوتے, ہم اس طرح گرانے کی مخالفت کرتے اور مذمت کرتے. ہمارا اصولی اسٹینڈ ہے. میں نے کہا اس وقت ایک نیریٹو پر آپ بھی آگے ہو, عوام بھی, اور ہم پہلے سے. وہ کیا ہے کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں. میں نے کہا ہمارے شہید قائد کا نظریہ ہے, ان کے جملے ہیں. یہ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی ہماری, یہ شہید قائد کے جملے ہیں. داخلی خود مختاری ہوگی, کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے ہمارے ملک میں مداخلت کرے, چاہے وہ امریکہ ہو, اسرائیل ہو, کوئی بھی ہو. ہم ایک ساورن کنٹری ہیں. یہ شہید قائد کے جملے ہیں. ہم اپنی زمین کسی ملک کو بھی اڈوں کے لیے نہیں دیں گے جہاں سے حملے کرے. یہ شہید قائد کے جملے ہیں. ہم فیصلے خود کریں گے, واشنگٹن اور لندن میں نہیں ہوں گے. یہ ہمارے شہید قائد کے جملے ہیں. یہ ان کا مینیفیسٹو ہے, منشور ہے شہید قائد کا. لہٰذا ہم نے ان کو لکھا, انہوں نے کہا میرا بھی یہی مینیفیسٹو ہے. خان صاحب نے اس پر میں نے بھی سائن کیے, انہوں نے بھی سائن کیے. اور پھر ہم نے کہا ہم خون کے آخری قطرے تک اس بیانیے, نیریٹو اور اس مینیفیسٹو پر باقی رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ساتھ رہیں گے. لاسٹ ملاقات جو سے ہوئی ابھی آج سے ہفتہ پہلے, میں نے کہا کہ عدالت خائی, کہ عادل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. انبیاء کا ہدف تھا یہ ارسال رسل اور انزال کتب اور بعثت انبیاء کا مقصد ہے عدل کا قیام. قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کہ ارسال رسل, انزال کتب کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, معاشرے میں عدل ہو. یہ انبیاء کا ہدف تھا, مقصد. آزادی انبیاء کا ہدف اور مقصد تھا, معاشروں کو آزاد کیا جائے ظالموں سے. جب اس راستے پہ چلیں گے آگے فرعون نظر آئیں گے, کھڑے ہوں گے, نمرود ہوں گے, شداد ہوں گے, قارون ہوں گے, بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں گی. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پر توکل اور ایمان اور ثبات قدم ضروری ہے, ڈٹے رہنا ضروری ہے. مجھے کہنے لگے میں مر بھی جاؤں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں آخر دم تک اس راستے پہ ڈٹا رہوں. میں نے بھی ہاتھ پکڑ کے کہا ہم بھی خون کے آخری قطرے تک یہاں اکٹھے رہیں گے, کٹھے جیئیں گے, کٹھے مریں گے. ہماری اس نظریے سے دوستی ہے, اور جو بھی اس نظریے پر ہے وہ ہمیں عزیز ہے, عزیز وہ ہمارے دل میں رہتا ہے جو اس نظریے پر رہتا ہے. ہم اس راستے پہ چلیں گے, کسی دھمکی سے نہیں ڈریں گے, کسی دوست سے نہیں ڈریں گے, ہم نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. ابھی جب لاسٹ ٹائم ملا انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ آپ واقعہ آغا جان, میں دینی طالب علم ہوں, میں 19 سال کو پڑھا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اور کانوں سنا ہے, میں خدا کو آدھا سے جا کے کہتا گواہی دیتا ہوں اس کا اللہ پر ایمان بہت کبھی ہے, بہت کبھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ, کسی کی غلامی قبول نہیں ہے. وہ شجاع ہے, دلیر ہے, بہادر ہے, جو میں نے دیکھا ہے. تو ہم نے تو کبھی کسی بزدل کو اپنا پیشوا نہیں بنایا, ہم نے تو خیبر شکن کو اپنا امام مانا ہے. ہم تو اسد اللہ کے ماننے والے ہیں جو اللہ کا شعر ہے. ہمیں بہادری ویسے ہی پسند ہے, وفا پسند ہے. لہٰذا دوستو یہ راستہ جس پر ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے غلط راستہ ہے. ہمیں اس راستے کو روکنا ہے, وطن سے محبت اور عشق کی خاطر. ہم اپنے مقتدر حلقوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں, خدا کے لیے واپس آ جاؤ. لوگوں کو ننگا کرنا, چادر چادر کا تقدس پامال کرنا, عورتوں کو بالوں سے پکڑنا, ان کو اٹھانا لے جانا, کبھی کسی کی بیوی کو اٹھانا, کبھی کسی کی بیٹی کو اٹھانا, یہ کہاں کا انصاف, یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے, کون اتنا گر سکتا ہے؟ باز آ جائیں, اپنی عاقبت کی خاطر خدا کو جواب دینا ہے. کل قیامت ہے, قیامت, وہاں حساب کتاب ہوگا. اور عوام اس وقت اسی بیانیے پر کھڑے ہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت اپنے عوام سے نہیں جیت سکتی. جو بھی عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے, وہ ہارا ہے. لہٰذا میں نصیحت کرتا ہوں انہیں, ابھی بھی وقت نہیں گزرا, آئے مل کر اس وطن کو سنواریں, آئے اسے خوبصورت ملک بنائیں.